السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عبدالمالک. موومنٹ ڈس آرڈر سوسائٹی آف پاکستان اور نیورولوجی اویئرنیس ریسرچ فاؤنڈیشن کے تعاون سے ایک اور آگاہی سیریز کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں. اس سے قبل ہم فالج، حافظہ، ملٹیپل اسکلروسس، مرگی اور درد و دوا کے حوالے سے عوام الناس اور طب کے شعبے سے وابستہ لوگوں کے لیے آگاہی پروگرام کر چکے ہیں. اسی سلسلے کی ایک کڑی آج راشا کے عنوان سے ہم شروع کر رہے ہیں. یہ 13 پروگرام کی سیریز ہے. اس سلسلے کا یہ آج پہلا پروگرام ہے. اس سلسلے میں عوام میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے کہ یہ بیماری کیا ہے، اس کے کیا اعداد و شمار ہیں، اس کے حوالے سے کیا کیا احتیاطی تدابیر اور تشخیص کے لیے کن لوگوں سے رجوع کرنا چاہیے، آج ہم مختلف ماہرین جو کہ نیورولوجی کے حوالے سے پورے ملک میں ایک معتبر نام گنا جاتے ہیں، ان کے ذریعے معلوم کریں گے اور آپ کو آگاہی فراہم کریں گے کہ راشا کی بیماری کیا ہے اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں. میرے دائیں جانب پروفیسر ڈاکٹر سرور جمیل صدیقی صاحب ہیں. آپ ڈین کالج آف فزیشین اور سرجن آف پاکستان اور آغا خان یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ان کے ساتھ ڈاکٹر فرخ شہاب خان موجود ہیں. آپ لیاقت نیشنل ہاسپٹل کے شعبہ نیورولوجی کے سربراہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ پریکٹس کو ایز اے کنسلٹنٹ نیورولوجی کام کرتے ہیں. آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. باقاعدہ سوالات سے قبل میں ایک اپنے مریض کے حوالے سے آپ سے ایک آگاہی کے متعلق معلومات کہ ایک مریض جو ہے جو کہ راشا کے مرض میں مبتلا ہے، اس کی تشخیص کے 8-10 سال بعد انہوں نے کہا کہ جب میں نے اس مرض کے متعلق ٹھیک آگاہی حاصل کی تو مجھے بہتر معاونت ملی، بہتر مدد ملی اپنے علاج کے لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی بھی مرض کے حوالے سے، چاہے وہ راشا ہو یا کوئی مرض ہو، آگاہی کتنی ضروری ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. دیکھیے، کسی بھی مرض کے بارے میں اس کے آگاہی کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی نشانیاں اور پہچان کا طریقہ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اگلے 5, 10, 15 سال میں اس کے کیا صورتحال بنتی ہے، اس سے مریض کو ایک تو معالج پہ اعتماد حاصل ہوتا ہے. اس کو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ مریض کی میرے مرض کی نوعیت کیا ہے اور میرے معالج کا کیا پلان ہے میرے بارے میں. اس سے اس کو سب سے پہلے ٹرسٹ ہوتا ہے اور ٹرسٹ ہی ہمارے علاج کی بنیاد ہے. اور آگاہی، دنیا جو ہے وہ اتنی سمٹ کے چھوٹی ہو گئی ہے کہ لوگ مختلف طریقوں، مختلف ذرائع سے معلوم کرتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں. اگر معالج 2 منٹ خرچ کرے اور وہ اس مرض کے بارے میں اس کو بتائے تو یہ بہت اہم بات ہے اور یہ ٹرسٹ ڈیولپ کرنے میں، اعتماد بحال کرنے میں اور پیدا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. بالکل، یہ ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے حوالے سے، آگاہی کے حوالے سے آج کا ہمارا پروگرام کا موضوع ہے. پہلا جو ہم پروگرام راشا کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ اس کی کیا ایپیڈیمیولوجی ہے، اس کے کیا اعداد و شمار ہیں. تو آپ ڈاکٹر فروغ یہ بتائیے کہ اس کی پریولنس یعنی کہ اس کا غلبہ راشا کی بیماری کے کتنا ہے دنیا بھر میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں راشا کی بیماری جو ہے نا ہم کہتے ہیں، تو اس میں یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں 2 قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں. ایک تو جس کو کامن، جس کو ہم کہتے ہیں ایسینشیل ٹریمر، یہ پارکنسنز نہیں ہوتی. اور اس میں مطلب اور پارکنسنز میں فرق یہ ہوتا ہے کہ راشے کی جو ایک کامن بیماری ہے جو کہ مطلب بعض دفعہ بہت ینگ ایج میں بھی شروع ہو جاتی ہے اور اس میں پوری ساری چیزیں جو پارکنسنز میں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی. مثلا یہ ہے کہ موومنٹس اس میں سلو نہیں ہوتی جس طرح پارکنسنز میں ہوتی ہے، اور جو کمزوری سی نظر آتی ہے دیکھنے سے وہ چیزیں نہیں ہوتی. تو وہ بیماری جو ہے وہ تو مطلب نسلاً چلتی ہے، نسل در نسل چلتی ہے. اور یہ پارکنسنز ڈیزیز جس کو ہم جو کہ دنیا بھر میں کافی کامن ہے، یہ سمجھیں کہ 60 ایئرس کے بعد جو ہے، 60 سال کے بعد اباؤٹ 1% لوگوں میں ہوتی ہے. یہ کافی کامن ہے. اور 55 سال کے بعد سمجھیں 55-60 سال کے بعد یہ بیماری شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے جو مطلب پورا جو اس کے جو ساتھ ساتھ جو اور راشے کے ساتھ ساتھ اور جو اس میں سمٹمز ہوتے ہیں، اس میں مطلب یہ کہ فیشل ایکسپریشن بالکل مطلب ختم ہو جاتے ہیں. ایک ماسک فیس نظر آتا ہے، ایکسپریشن لیس فیس نظر آتا ہے. اور جوڑ جو ہوتے ہیں، جیسے ہم ہاتھ اپنے اگر میں آپ کا ہاتھ لے کے ہلاؤں تو اس میں ایک لچک ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے اور ریجڈیٹی شروع ہو جاتی ہے. یعنی آپ نے جیسے کہا کہ 1% آبادی دنیا بھر کی ایسی ہے جس میں یہ پریولنس یعنی اس کے غلبہ ہم اردو میں کہیں تو پریولنس پائی جاتی ہے 55-60 سال کے بعد. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جس سے پریولنس انہوں نے بتائی تو انسیڈنس دنیا بھر میں یعنی اس کے واقعات کتنے راشا کے پارکنسن ڈیزیز کے دنیا بھر میں ہوتے ہیں سالانہ؟
سالانہ ہر ملک کی پریولنس اور انسیڈنس مختلف ہے. پاکستان میں کیا اعداد و شمار ہیں یہ تو ابھی ہمارے پاس اس کا کوئی حتمی وہ موجود نہیں ہے، لیکن تقریباً 7.5-8 لاکھ لوگ ہر سال جو ہے وہ شناخت میں آتے ہیں. پاکستان میں نہیں، پاکستان کی بات نہیں کر رہا، دنیا بھر میں، دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں. جیسے یہ ایک محتاط جیسے مختلف اعداد و شمار مختلف پارکنسنس کی آگاہی جو انجمنیں ہیں دنیا بھر میں جو کام کر رہی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں تقریباً 1 کروڑ سے زائد لوگ ہیں جو کہ پارکنسنس کے مرض میں مبتلا ہیں ایک وقت میں. تو یہ کیا مطلب صحیح. تو اس تناسب سے ڈاکٹر یہ بتائیے کہ دیکھا جائے تو پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کتنے مریض ایک محتاط اندازے کے، کیونکہ کوئی پاپولیشن بیس اسٹڈی تو ہے نہیں کہ جس میں عوامی سطح پہ معلوم کیا جائے کہ کس بیماری کا کتنا ہے، تو کتنے پاکستان میں ایک اس مرض میں مبتلا انسان ہوں گے؟ دیکھیں، اس میں ہمیں ابھی کافی اسٹڈیز کرنی ہے، کیونکہ یہاں جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے امریکہ کے مقابلے میں نا، یہاں میرا یہ اپنا ایک ایکسپیرینس ہے اور یہ غلط ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ جو پیور پارکنسنس سے زیادہ پارکنسنس پلس جس میں مطلب پارکنسنس کے ساتھ اور سمٹمز ہوتے ہیں وہ زیادہ نظر آتا ہے بس بظاہر، اور اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ ہمیں یہاں پہ ابھی ایگزیکٹلی نہیں معلوم کہ کتنے مطلب ہوں گے. اگر دنیا بھر کے اسٹیٹسٹکس لیں تو آپ 1% لگا لیں، 60 ایئر سے زیادہ جو ہے تقریباً 18 لاکھ سے کم ہوں گے تھوڑا سا، کیونکہ 60 ایئر سے کم کے زیادہ کی ایج کے ہے نا، تو 10-12 لاکھ ہوں گے میرا خیال ہے، میرا یہ اندازہ ہے. آپ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے؟ جی بالکل، مطلب فاروق صاحب کی بات بالکل درست ہے. اس میں بہت حتمی طور پہ بتانا بہت مشکل کام ہے. ظاہر بات ہے کہ پاکستان کی آبادی اس وقت کتنی ہے یہ ہمیں اس کو علم نہیں ہے، تو جب کل آبادی کا علم نہیں ہے تو یہ اندازہ لگانا مشکل ہے. اب سیکنڈلی دیکھیں ایک اور چیز، سوری میں کہتا کہ اس میں یہ بھی ہے کہ ہماری جو پاپولیشن ہے نا، مطلب ایک ایوریج ایج ہے پاپولیشن کی وہ بھی کم ہے، مطلب 60 سے ابو لوگ کم ہیں یہاں پہ. یعنی آپ کا اندازہ یہ ہے کہ پاکستان میں تعداد ایک بڑی موجود ہے، اور یہ ٹھیک بات ہے کہ اس کے اعداد و شمار نہیں ہے، لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق 6 سے 8 لاکھ کے قریب مریض پارکنسنس کے مرض میں مبتلا ہوں گے تقریباً. اور یہ بھی بہت سارے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس مرض کی چونکہ ٹھیک تشخیص پورے ملک میں اس کے علامات کے تحت نہیں ہے، تو ٹھیک تعداد بتانا بھی بہت مشکل ہے. تو جیسے ڈاکٹر فاروق نے کہا کہ اس کی عمر اوسط جو پارکنسنس کی ہے وہ 55 سے 60 سال کی عمر میں یہ تشخیص ہوتی ہے. تو کیا آپ یہ بتائیں گے کہ پاکستان میں عمومی طور پہ یا دنیا بھر میں بالکل کس جینڈر میں، کس جنس میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے؟ دیکھیے، مردوں اور عورتوں میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، 1.5 اور 1 کا ریشیو ہے، ٹھیک. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ راشے کی بیماری، جیسے ڈاکٹر فاروق نے شروع میں بتایا تھا کہ راشا ایک علامت ہے اس ڈیزیز کی، پارکنسن ڈیزیز کی، ٹھیک ہے، اور یہ راشا اور مختلف وجوہات سے بھی ہو سکتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ راشا، ہر راشے کی بیماری پارکنسن ڈیزیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. پارکنسن ڈیزیز سن 1817 میں پہلی مرتبہ ڈاکٹر جیمز پارکنسن تھے جو لندن میں کام کرتے تھے، انہوں نے 6 مریضوں کا ڈسکرپشن لکھا تھا، اور اسی وجہ سے یہ بیماری ان کے نام سے موسوم ہے. اور اس کے بعد پھر 1957 میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ کس بیماری کی وجہ کیا ہے. یہ نیو کیمیکل ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں جو دماغ کے اندر، جو ان کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس بیماری میں 2 ابھی تک نوبل پرائز مل چکے ہیں، اور اس پہ کافی کام ہوا ہے. جو اہمیت آپ جو اعداد و شمار کی بات کر رہے ہیں نا، اس کو میں دوسری طرح سے دیکھتا ہوں. یہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی ڈی جنریٹو ڈیزیز ہے. تھوڑا سا ڈی جنریٹو ڈیزیز کا مطلب یہ ہوگا کہ دماغ عمر کے ساتھ ساتھ ہمارا دماغ اور نروس سسٹم کا جو والیوم ہے وہ کم ہوتا ہے، سوکھتا ہے، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں. لیکن یہ بیماری ہے، یہ عام نارمل ایجنگ پروسیس نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو 2 بڑی بیماریاں ہیں جو ہم ڈی جنریٹو ڈس آرڈرز میں شامل کرتے ہیں. ایک الزائمرز ڈیزیز، جس پہ ہم پروگرام پہلے کر چکے ہیں، یعنی کہ بھولنے کی بیماری یا نسیان، اور دوسری یہ پارکنسن ڈیزیز ہے. تو اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ دوسری بڑی کامنسٹ بیماری ہے اس خاندان کی. جیسے ڈاکٹر سرور نے کہا کہ یہ ایک نیورو ڈی جنریٹو ڈیزیز ہے، اور یہ ایک دوسری بڑی نیورو ڈی جنریٹو ڈیزیز ہے. تو اس مرض میں مبتلا انسانوں کی روزمرہ زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟
یہ اچھا سوال کیا آپ نے، کیونکہ دیکھیں اور اس پہ یہ جو اثرات روزمرہ کی زندگی جس کو ایکٹیویٹیز اور ڈیلی لیونگ کہتے ہیں، یہ اس کے اوپر ہمارا مطلب ڈاکٹروں ایز اے ڈاکٹر ہمیں بہت امپورٹنٹ ہے اس پہ ہمارا فوکس رہے، کیونکہ دوا کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب اس پیشنٹ کی روزمرہ کی زندگی پہ اثر شروع ہوتا ہے. ہر راشے کے علاج کرنا ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک پیشنٹ کو راشے شروع آپ نے دوائی دینا شروع کر دی. اگر اس کی روزمرہ کی زندگی افیکٹ نہیں ہو رہی تو دوائی کو ہم روک سکتے ہیں، تھوڑا ویٹ کر سکتے ہیں، انتظار کر سکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں جس طرح ہم نے پہلے بتایا تھا کہ ایک تو راشا جب شروع ہوتا ہے تو اس میں جو ہاتھ ہلتا ہے پارکنسنز میں، اور جو دوسری راشے کی کامن جس کو ایسینشیل ٹریمر بولتے ہیں، فرق یہ ہوتا ہے کہ جب پارکنسنز میں جب ایک پیشنٹ جو ہے وہ کام شروع کرتا ہے، لکھنا شروع کرتا ہے، کسی چیز اٹھاتا ہے تو اس کا راشا کم ہو جاتا ہے. تو بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ راشا ویسے تو اس کو جب وہ ریسٹ کر رہا ہوتا ہے، ریسٹنگ ٹریمر بولتے ہیں اس کو، تو اس وقت راشا نظر آتا ہے، لیکن جب وہ کام کرنا شروع کرتا ہے تھوڑا کم ہو جاتا ہے. تو اس کی ڈیلی لیونگ اتنی افیکٹ نہیں ہوتی، دیکھنے والے کو نظر زیادہ آتا ہے. لیکن جو ایسینشیل ٹریمر ہوتے ہیں اس میں بعض دفعہ زیادہ جلدی اس کے اثرات آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ جب وہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس وقت بڑھ جاتا ہے راشا. پارکنسنز میں ایک تو ٹریمر کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے، دوسرا مسئلہ ہوتا ہے اس کی موومنٹ سلو ہو جاتی ہے، مومنٹم سلو ہو جاتا ہے، اس کی جو رفتار ہے نا چیز کا وہ سلو ہو جاتی ہے. کمزوری ایسا سچ نہیں ہوتی ہے بلکہ مومنٹم سلو ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے اس کو چیئر سے اٹھنے میں مسئلہ ہو جائے گا. بہت دفعہ یہ لعاب وغیرہ سلائیوا جو ہے وہ کافی مطلب آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ کا بیلنس ذرا جب یہ پارکنسنز بڑھتا ہے تو بیلنس خراب ہونا شروع ہوتا ہے، اس میں گرنے ورنے کی مسئلے ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کی وجہ سے پیشنٹ کا جو ہے وہ ڈیلی لیونگ افیکٹ ہونا شروع ہوتی ہے. اس پہ ہمیں کافی فوکس کرنا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے. ان چیزوں پہ اگر ہم فوکس نہ کریں، اور بہت ساری بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں جیسے ایک سمپل سی بات ہے، آواز جو ہے وہ ہلکی ہو جاتی ہے پارکنسنز میں. اب وہ ہلکی آواز ہو جاتی ہے تو جب وہ پیشنٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو مطلب اس کی یہ بھی ایک پرابلم ہوتی ہے. اس کا بھی علاج ہوتا ہے لیکن دوا سے نہیں ہوتا بلکہ اسپیچ تھیراپی وغیرہ سے ہوتا ہے. تو ہمیں پورے مکمل پیشنٹ کا علاج کرنا پڑتا ہے دوا کے علاوہ بھی. جیسے ڈاکٹر فاروق نے بتایا، آپ کے تجربے میں ایک پارکنسن کا مریض جس کی تشخیص ہو چکی ہے اس کی اپنی انفرادی زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اور ظاہر سی بات ہے وہ مریض ایک خاندان کا حصہ ہے اور خاندان کے ساتھ ساتھ ایک معاشرے کا حصہ ہے. تو ہمارے معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے اور ہمارے خاندانی نظام کو سامنے رکھتے ہوئے ایک انفرادی مریض پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کی اپنی زندگی پر، اس کے خاندانی امور کی زندگی پر، اور اس کے معاشرتی امور کی زندگی پر اور معاشرے پہ اوور آل؟ دیکھیے، پارکنسن ڈیزیز چونکہ مریض کے پورے جسمانی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے، اس لیے وہ روزمرہ کا کام کرنے میں اس کو دشواری ہوتی ہے. جو نوکری کر رہا ہے یا جس پیشے سے وابستہ ہے اس پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس کے کمانے کی صلاحیت صحت کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ اس کو بہت ساری چیزوں میں ضرورت پڑتی ہے دوسروں کی ہیلپ کی، جو کہ ہمارا فیملی سٹرکچر ساخت ہماری ایسی ہے کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ یہاں پہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کیئر کرتے ہیں. دوسرے ممالک میں جہاں پہ تنہا رہنے کا فیشن ہے، طریقہ ہے، وہاں پر اسٹیٹ یا حکومت ہیلپ کرتی ہے. یہاں پہ خوش قسمتی سے ہماری فیملی ہے جو ہیلپ کرتی ہے. لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بیماری کی شناخت ہو، پتہ چلے کہ یہ مریض کی جو تکالیف ہیں یہ بیماری کا حصہ ہیں، اور تبھی اس کو ہیلپ کیا جا سکتا ہے. تو یہ کہ اس کے روزمرہ کے کھانے پینے میں مشکل ہو سکتی ہے، اس کے چلنے پھرنے میں مشکل، موومنٹ میں، نوکری اور پیسے کمانے کی صلاحیت، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں سے ملنا جلنا اور ان سے خاص طور پر ازدواجی زندگی، اس سے یہ بھی متاثر ہوتی ہے. تو یہ مختلف زندگی کے مختلف جہتوں پر جو ہے وہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. جیسے ڈاکٹر سرور نے کہا کہ بہت ساری جہتوں پہ ایک مریض جو پارکنسنس کا ہوتا ہے پھر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اس اثرات کو ٹھیک طریقے سے مینیج کرنے کے لیے، منظم کرنے کے لیے، تاکہ اس کے منفی اثرات کم سے کم ہوں، اور معاشرے کے اندر وہ کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس کے نتیجے میں اس مریض کے اندر بھی ایک زندگی کی امنگ ڈالی جائے اور اس کو ایک بہتر انسان کے طور پر کسی حد تک
معاشرے کا حصہ رکھیں. تو ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے جس کے نتیجے میں ہم یہ ایک مریض کے لیے ایک ٹھیک معاشرہ ترتیب دے سکیں؟ اچھا سوال ہے آپ کا یہ. اگین جتنی اویئرنیس بڑھے گی اس کے بارے میں، سب سے پہلے بات تو یہ کہ دیکھیں پیشنٹس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس کا علاج موجود ہے، دوائیں موجود ہیں. اور ہمارا انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی قسم کی ڈسیبلٹی کے لیے اکوموڈیشن نہیں ہوتی ہے کہیں بھی، گھروں میں نہیں ہے، مارکیٹس میں نہیں ہے، آفیسز میں نہیں ہے. اس کا ہمیں اب تھوڑا بہت خیال کرنا چاہیے کہ کیونکہ یہ بہت پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں. مطلب صرف تھوڑی سی موومنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، ادروائز مینٹلی کافی عرصے تک اپنی نارمل لائف تک وہ کافی اچھا کام کر سکتے ہیں. اس وقت مطلب میں اس وقت بتا نہیں سکتا آپ کو، لیکن یہ کہ اچھے اچھے عہدوں پر لوگ ہیں جن کو مطلب جیسے امریکہ کی جو سابقہ آئی تھنک کلنٹن کے زمانے کی جو اٹارنی جنرل تھی، اس کو پارکنسن ڈیزیز تھی، وہ کافی عرصہ تھی اور کام کر رہی تھی پورا اپنا. تو مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان بالکل اپاہج ہو کے بیٹھ جائے گھر میں، پورا اپنا کام کر سکتا ہے اگر اس کو اکوموڈیشن دی جائے. اور یہ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر یہ چیز اب پیدا کرنی ہے، لانی ہے کہ سپورٹ کیا جائے. ایسے انسان کو بالکل اپاہج بنا کے کونے میں نہیں کرنا ہے. اس کی تھوڑی سی سپورٹ مل جائے تو وہ اپنا پورا کام کر سکتا ہے، آفس میں سارے کام کر سکتا ہے وہ. جیسے ڈاکٹر فروغ نے کہا ہے کہ ہمیں معاشرے میں اس کے لیے تبدیلی اس نہج پہ کرنے کے لیے مریض کے لیے کہ وہ ایک پروڈکٹیو فرد ہے، تو ہمیں کیا اقدامات آگاہی کے لیے کرنے چاہیے معاشرے میں، بالخصوص راشا کے پارکنسنس کے حوالے سے، تاکہ وہ ایک پروڈکٹیو، وہ کیا آگاہی کے اقدامات ہوں جو بحیثیت معالج، بحیثیت معاشرہ اور بحیثیت ایک اوور آل حکومتی سطح پہ کرنے چاہیے تاکہ آگاہی حاصل ہو، لوگ اس کے لیے پھر ایک پروڈکٹیو شہری کے طور پہ وہ کام کر سکے پارکنسن کا مریض. جی بالکل، جیسے ڈاکٹر فروغ شہاب خان صاحب نے بتایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرض کی نوعیت مریض کو بتانے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک نیورولوجیکل مسئلہ ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے لیکن قابل علاج ہے. ٹھیک ہے، جب تک کہ یہ ادراک نہیں ہوگا کہ ہاں دوائی کھائیں گے اور طبیعت بہتر ہوگی، اس وقت مریض ظاہر ہے کہ اس علاج کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ یہ ایسی مایوس کن صورتحال نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ پارکنسن ڈیزیز کی تشخیص کے ساتھ نارمل یا نیئر نارمل زندگی گزارتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے ابھی اس کا ذکر کیا، ایک امریکی عہدیدار کا ذکر کیا. تو آگاہی ہونی چاہیے بیماری کے حوالے سے کہ یہ بیماری ہے، کوئی مافوق الفطرت چیز نہیں ہے، یہ کوئی مکر فریب نہیں ہے، مریض جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہے، یہ واقعی جسمانی بیماری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فیملی والوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اس میں مریض کو کتنی ہیلپ کی ضرورت ہے اور کتنی اس کو آزادی ہونی چاہیے، کیا اس کے لیے سیف ہے اور کیا سیف نہیں ہے. حکومت کے حوالے سے یہ کہ ان کی علاج کے لیے پرسنل یعنی کہ لوگ ہوں، ایکسپرٹس ہوں جو کہ اسٹیٹ پرووائڈ کرے گی، اس میں ایسے ہسپتال اور ایسے کلینکس ہوں. ٹھیک، دوائیوں کی جو ہے وہ اویلیبلٹی یا وہ موجود ہو. ٹھیک ہے، اور عوام کے اندر ایسی سوسائٹی موجود ہو، یعنی ایسے افراد کا گروپ ہو جو ایسے لوگوں کو فراہم کر سکے معلومات، اور جس کو ایڈوکیسی گروپ کہتے ہیں، معلومات فراہم کر سکے، سپورٹ فراہم کر سکے پیمفلیٹ کی صورت میں، ویب بیسڈ، گھر جا کر یا کوئی ایک میٹنگ کی صورت میں. تو جیسے پاکستان ڈیزیز سوسائٹی ہے پاکستان کے اندر، ہاں وہ یہ کام کرتی ہے، اور ایسی سوسائٹیاں دنیا کے تمام مہذب ممالک میں موجود ہیں. تو یہ مختلف طریقوں سے آگاہی، اور بیسکلی گول ایک ہی ہے کہ مریض کا فائدہ ہو، مریض کا انڈیویجولی فائدہ ہو، اور جب انڈیویجولی فائدہ ہوگا تو کلیکٹیولی عوام کی اور ملک کی بہتری ہوگی. جیسے ڈاکٹر سرون نے ایک پاکستان کے حوالے سے آگاہی اور اس کے حوالے سے اقدامات کیے اور مریض کی ضرورت بتایا، آپ تھوڑا سا اگر ہمیں یہ معلومات فراہم سکیں دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں پارکنسن مریض کے حوالے سے کیا اقدامات وہاں کی گورنمنٹ، وہاں کا سول سوسائٹی اور وہاں کے طب کے شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ وہ کیا اقدامات وہاں ہو رہے ہیں جو ہم یہاں پر آگاہی کے ذریعے اور گورنمنٹ کے ذریعے سے یہ کہہ کر اپنے ان مریضوں کے لیے کچھ کرانے میں اور ان کے لیے بہتری کا باعث بن سکیں. تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ ترقی یافتہ ممالک میں وہ کیا اقدامات کرتی ہے وہاں کی حکومتیں، وہاں کے ایڈوکیسی گروپ
اور طب کے شعبے، تاکہ اس کے جانچنے کے نتیجے میں وہاں میں ایک آگاہی پیدا ہو سکے. اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں، ایک چیز ذرا سے ایڈ کرنا چاہ رہا تھا میں. دیکھیں یہ ایک چیز رہ جاتی ہے کہ بہت سارے پارکنسنس کی جو نظر آتی ہے اچھی خاصی پرسنٹیج ایسی ہوتی ہے جو دواؤں کے نتیجے میں ہو رہی تھی. مطلب پیشنٹس کو خاص طور پہ سائیکیاٹرک دوائیں مل رہی ہوتی ہیں، سائیکیٹری کی، اور بعض دفعہ سائیکیٹرک مریض نہیں ہوتے ہیں، یہ فیملی ڈاکٹرز یا کیا نام پرائمری کیئر فزیشنز دے رہے ہوتے ہیں دوائیں ڈپریشن کے لیے، انگزائٹی کے لیے، اور ان دواؤں کے سائیڈ افیکٹس کی وجہ سے یہ بیماری شروع ہو جاتی ہے. اور بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بس اس دوائی کو اگر آپ بند کر دیں یا چینج کر دیں تو اس کی وجہ سے اس سے پیشنٹ بہتر ہو جاتا ہے. یہ چیز ایک رہ جاتی ہے ساری دنیا میں، اور یہ پاکستان میں بھی یہ چیز دیکھی جاتی ہے. تو اچھا، اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں میں کہ دیکھیں وہاں خاص طور پہ پارکنسنس کے لیے کوئی ایسے اقدام کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑتی کیونکہ وہاں پہ بائی اینڈ لارج ایک ڈسیبلٹی کے بندے کے لیے وہاں پہ آلریڈی لاز موجود ہیں کہ ان کو وہاں پہ وہ ریزنیبل حد تک فیسلٹیز فراہم کی جائیں. ایک کوئی بھی آفس ہوگا، کوئی بھی اگر آپ کا ہوگا، اس میں ایک ڈسیبلٹی کے لیے ریمپ بنا ہوگا، چیزیں بنی ہوئی جس میں ڈسیبلٹی والے کو کوئی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو. کوئی ہر اپارٹمنٹ میں یہ ہوگا، ہر جگہ پبلک پلیسز میں یہ لازمی ہوتا ہے کہ ان کو، اور ایک بہت بڑا خرچہ نہیں ہے، یہ چھوٹا سا ایک لا پاس کرنا ہوتا ہے کہ بھئی کوئی بلڈنگ بنے گی، اس میں خاص طور پہ اگر پبلک ایکسیس کے لیے بلڈنگ بن رہی ہے تو اس میں ڈسیبلڈ پرسن کے لیے مل جائے. سیکنڈلی وہاں لاز بنے ہوئے ہیں کہ آپ اگر کسی کو کوئی ایسی ڈسیبلٹی ہے جس میں وہ کام کر سکتا ہے تو پھر وہ اس کو مطلب اس طرح سے فائر نہیں کر سکتا اس کا جو امپلائر ہے، کہ اگر وہ کام کر رہا ہے اپنا تو اس کو ریزنیبل اکوموڈیشن کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے تو پھر اس کو رکھنا مطلب پڑتا ہے اس کو، انلیس کہ وہ اپنا کام صحیح طرح سے نہ کرے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس پہ اگر ہماری گورنمنٹ تھوڑا سا اگر اس پہ تھوڑا سا کرے، فوکس کرے تو یہ انشاءاللہ صحیح ہو سکتی ہیں. کوئی ایسی مسئلہ کی بات نہیں. ڈاکٹر فروغ نے بھی اور آپ نے بھی پہلے آگاہی کے حوالے سے، دیگر عوام میں گورنمنٹ کے حوالے سے، وہاں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ طب کے شعبے سے وابستہ افراد میں وہ کیا آگاہی کے عوامل ہونے چاہیے جس کے نتیجے میں پارکنسنس کے مرض میں مبتلا لوگوں کی ایک بہتر علاج معالجہ میسر ہو سکے؟ دیکھیے، طب کے شعبے سے جو لوگ وابستہ ہیں ان کے اندر آگاہی کیسے پیدا ہو یا آگاہی کیسے بڑھائی جائے، اس کا سلسلہ تو شروع ہوتا ہے میڈیکل اسکول سے. جو میڈیکل کی تعلیم ہے، بنیادی تعلیم ہے، MBBS جو پاکستان میں ہوتا ہے، اس کے شعبے میں اس کی جو نصاب ہے، اس نصاب میں اس کا صحیح حصہ ہونا چاہیے، اس کی صحیح اہمیت کو اجاگر کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہسپتال کے لیول پہ جب ہم ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو اس میں ہمیں اویئرنیس چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں CME، کنٹینیوس میڈیکل ایجوکیشن. تو CME کا پروگرام ہونا چاہیے، جو کہ ہوتا ہے تمام بڑے اسپتال کرتے ہیں، نیورولوجی سوسائٹی کرتی ہے، موومنٹ ڈسارڈر سوسائٹی پاکستان کرتی ہے، جو ہم ہر سال میں ملٹیپل مرتبہ متعدد دفعہ یہ کرتے ہیں، اور لوگ جو ہے اس کو اٹینڈ بھی کرتے ہیں اور اس سے آگاہی حاصل کرتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ ڈاکٹر بلکہ نرسیں اور پیرامیڈیکل اسٹاف، ان کے لیے بھی اس کا یہ لگے بہت سارے ان کی کیئر میں، دیکھ بھال میں اس نرسیں اور پیرامیڈیکل اسٹاف انوالو ہوتے ہیں. ڈاکٹر تو انوالو ہوتا ہی ہے، ان میں بھی جو ہے وہ اویئرنیس ہونی چاہیے. اور اس کے لیے CME پروگرام، یہ دو چیزیں میرے خیال میں آگاہی کے لیے ضروری ہیں. میں اپنے معزز مہمان ڈاکٹر سرور جمیل صدیقی، ڈاکٹر فاروق شہاب خان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی قیمتی وقت سے کچھ وقت میں دیا، اپنی گفتگو سے عوام میں آگاہی فراہم کی، تاکہ پارکنسنس کے مرض کے حوالے سے اس کی آگاہی، اس کے امپیکٹ، اس کی اویئرنیس کے حوالے سے لوگوں تک معلومات فراہم کی. ان کی آمد کا، ان کے وقت کا بہت بہت شکریہ. پارکنسنس کے حوالے سے آگاہی سیریز کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ کے فیڈ بیک کا، آپ کی آراء کا، آپ کی تجاویز کا ہمیں انتظار رہے گا. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.